الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اجمع المفسرون ان معنی لا اقسم تفسیر قرطبی۔ ترجمہ کیا ہے کہ سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لا اقسم کا معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں، لیکن لا کی تفسیر میں پھر اختلاف ہے علماء خیر کا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے اور کلام کو مزین و آراستہ کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ عام دستور ہے، عام استعمال ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لا ان کے انکار قیامت کا رد ہے۔ عرب جب کہتے ہیں لا واللہ لا افعل فلا رد لکلام قد مدا وقاعدتها توکید القسم فی الرد۔ تفسیر قرطبی۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی لا سے پہلے کلام کا ابطال مقصود ہوتا ہے اور بعد میں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی کلام سے پہلے انکار ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قسم مؤکد ہو جائے۔ دوسری آیت میں جو قسم کھائی گئی ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسری قسم نفس لوامہ کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نفس جسے نفس امارہ گناہوں کا نفس کہتے ہیں، یہ سرکش ہوتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، اور یہ امر کا مبالغہ ہے، یعنی گناہ پہ حکم دیتا ہے۔ کیونکہ ہر وقت نفس امارہ برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوشاں ہو جاتا ہے تو اللہ کریم کی خصوصی توجہ اور جذب سے اس پر اپنے عیوب اور نقائص منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا یعنی کہتا ہے۔ تو اس لیے اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ جب وہ ہر ما سوا
اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، یعنی عقیدہ توحید پہ ٹوٹلی طور سے کارمند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ تو یہاں دو آیتوں میں دو قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن قسم بمقدر ہے، ای لتبعثن، ای لتبعثن کہ یعنی تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی۔ ہر وہ انسان، آیت نمبر جو اب 3 ہے اس کی تھوڑی سی تشریح، ہر شخص، ہر انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اس قسم کے وسوسات میں پھنسا رہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو مرے ہوئے صدیوں بیت گئی ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک ہمیں معلوم نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں گل کر مٹی میں مکس ہو چکی ہیں اور مٹی کے ذروں کو ہوا تو دور کہیں کا کہیں لے کر جا چکی ہے، مٹی ان کو کئی دفعہ الٹ پلٹ چکی ہے، اڑا کر دور دشت و جبل کی پہنائیوں میں یہ بکھرے ہوئے انسان کے ذروں کا اکٹھا ہو جانا، یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ پھر کئی انسان جو سمندر میں، پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون کا لشکر، پھر مچھلیوں کا نوالا بن جاتے ہیں، کئی لاشوں کو گدھ اور دوسرے پرندے کھا جاتے ہیں، جنگلی جانور ہضم کر جاتے ہیں، کسی کو آگ جلا کر کوئلہ بنا دیتی ہے۔ ان سب کا جمع ہونا، پھر ان کا پہلی حالت میں اسی روح کے ساتھ لوٹ آنا، یہ محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وہ اپنی انسان جو ہوا فکر کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، یہ کافروں کی بات ہے، مسلمان ایسے نہیں کرتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے نا۔ وہ اپنی فکر کے انسان جو کافر ہیں وہ گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور آخر اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قیامت کا برپا ہونا جو ہے یہ محض ایک گاپی ہے، ناممکن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر یہاں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان سے مراد وہ خاص انسان ہو، جیسے روایات میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے عیدی بن ربیعہ مراد ہے۔ وہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور قیامت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، ہر انسان کو اس کی نیکیوں کی پوری پوری جزا ملے گی۔ اس دنیا میں جن کو جزا نہیں دی گئی، سزا نہیں دی گئی، وہ وہاں جزا سزا ہوگی اور اس کی بدکاریوں کی سزا ہوگی، نیکیوں کی جزا ہوگی۔ انسان کو باشعور اور با اختیار اسی لیے بنایا ہے کہ باشعوری اور انسان کی با اختیاری کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا مقرر کیا جائے جب عدل کا ترازو رکھا جائے اور انسان کے اعمال کی پوری پوری جزا اور سزا دی جائے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ربیعہ کو پوری کوشش سے سمجھایا، آخر کم بخت تھا، کہنے لگا لو آینت ذالک اليوم لم اصدقک یا محمد ولم اومن بہ۔ ترجمہ کیا کہ اگر میں قیامت کو برپا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بعض نے کہا ہے کہ الانسان سے مراد ابو جہل ہے۔ بہرحال عیدی ابن ربیعہ ہو یا ابو جہل ہو، کوئی بھی انسان ہو، ان کے یہ محض مخصوص نظریات نہ تھے بلکہ ان تمام مکہ کے کافروں کے نظریات تھے، اور آج بھی جو کافر ہیں ان کے بھی یہی نظریات ہیں کہ قیامت کے وہ منکر ہیں۔ ان منکرین سے ایک سوال کیا جا رہا ہے اور سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب اسی میں پوشیدہ ہے، یعنی اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کوئی انسان جمع کرے گا تو تمہارا اعتراض اے کافرو بجا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ منتشر ذرے خود بخود جمع ہو جائیں گے تب بھی تمہاری حیرت بجا تھی۔ میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بار بار یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے مٹی، پانی، ہوا کے اجزاء کو ترتیب دیا ہے، اور اے انسان تیرے جیسا پیکر نازنین پیدا کر دیا ہے،
پھر وہ ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرتا ہے. کیا وہ طاقت نہیں رکھتا جس نے تمہیں ایک حکیم پانی سے تخلیق؟ یقیناً رکھتا ہے. اس کا انکار تو وہ مشرک بھی نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی چیزیں. پھر اللہ کریم نے آخر میں فرمایا کہ تمہارے بڑے بڑے اعضاء اور اعضاء جو ہیں بڑے بڑے اور ہڈیاں، یہ جو ہیں ان کو بنانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. میں تو قادر مطلق ہوں. تمہارے ہاتھ، پھر ان کے ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، یہ پور ان کے چھوٹے چھوٹے پوروں کو جوڑ کر بھی درست کر کے پہلی حالت پر لا سکتا ہوں. بڑی چیزوں کو اپنی اصلی حالت پر لے آنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. چھوٹے پور ہوتے ہیں نا، پور ہوتے ہیں جس پہ ہم یہ انگوٹھا لگاتے ہیں. یہ فنگر پرنٹس جو ہے، یہ جو چیک بھی کرتے ہیں نادرا وغیرہ میں نا، یہ جو چیک کرتے ہیں بھئی یہ اسی انگلی، کائنات میں کسی کی انگلی کے پور جسے انگوٹھا کہتے ہیں، یہ ساری انگلیوں کے نشانات آپس میں نہیں ملتے. اب دیکھیں یہ سائنٹیفک یہی یوز کرتے ہیں کہ اس کو بیرومیٹرک چیک جسے کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مشین میں لاتے ہیں، انگلیوں کے پور آتے ہیں، وہ میچ کرتے ہیں، کسی شخص کی انگلیوں کے نشان نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یہ بڑے بڑے اعضاء تو درکنار کجا، یہ تو میں تمہاری انگلیوں کے اوپر یہ نشان گول گول بنے ہوئے ہیں نا لائنیں، میں یہ بھی وہی تمہارے واپس لے آؤں گا. اللہ اکبر. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.